فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد سوم، اردو ترجمہ در بیان امامت، مؤلفہ علامہ سید محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ، مترجمہ مولوی سید بشارت حسین صاحب کامل مرزا پوری، ناشر امامیہ کتب خانہ مغل پورہ، اندرون موچی دروازہ، حلقہ نمبر 72، لاہور، نمبر 8۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش لفظ الحمدللہ وکفی والسلام علی من اتبع الہدی و عباد الذین اصطفی۔ اما بعد، اس خدائے رحیم و کریم کے شکر سے زبان قاصر ہے جس نے مجھ ایسے بے بساط و ہچمدان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جلد اول و دوم حیات القلوب کا ترجمہ زبان اردو میں کیا، جو بفضلہ تعالیٰ طبع ہو کر شائع ہو چکا اور پسند کیا گیا۔ میرے کرم فرما جناب سید مسعود الحسن صاحب نقوی BA نے، جو نہ صرف ایک کامیاب ذاکر و مقرر ہیں بلکہ ایک ذی علم نقاد و مبصر بھی ہیں، فرمایا کہ ان دونوں کتابوں کے ترجمے کو پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسری زبان کا ترجمہ نہیں بلکہ اردو زبان میں خود مستقل تصنیف و تالیف ہے کہ مؤلف مسلسل واقعات و حالات اپنی عام فہم زبان میں بیان کر رہا ہے۔ میں اپنی علمی بے بساطی اور کم مائگی کا اعتراف کرتے ہوئے موصوف کی جانب سے یہ مدح اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں اور موصوف کی قدردانی کا شکر گزار بھی ہوں۔ مختصر یہ کہ ترجمہ بھلا ہے یا برا، جیسا ہے حاضر خدمت ناظرین کر دیا گیا۔ میری انتہائی مسرت کا باعث تو جب ہوگا کہ مومنین کا کوئی گھر ان کتابوں سے خالی نہ رہے اور محبان محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم ان کتابوں کے مضامین میں سے مستفید و مستفیض ہوں اور اپنے پیشوان دین کے مراتب و درجات اور خود اپنے مراتب سے جو ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں پیش خدا حاصل ہیں، باخبر ہو کر ان کی مرضی کے مطابق اپنے کردار و اعمال و کردار کو سنوار کر اس قابل ہو جائیں کہ وہ بزرگوار اپنا کہنے میں نہ شرمائیں۔ جلد اول میں جناب آدم تا عیسیٰ مریم علیہم السلام کے تبلیغی کارنامے اور ان حضرات کے زمانے کے سرکشوں، شیاطین کے بندوں اور اہل ایمان کے حالات کا مفصل و مکمل تذکرہ ہے۔ جلد 2 میں حضرت خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حالات، معجزات، غزوات، اسریات، یعنی از ولایت تا وفات اور آپ کے مخصوص اصحاب کے ایمانی کردار و عمل کا بیان ہے۔ اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی یعنی حیات القلوب جلد سوم کا ترجمہ بھی ہدیہ ناظرین ہے، جس میں امام کا منصوص من اللہ ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، بندوں پر امام کی معرفت و اطاعت کا واجب ہونا، کسی زمانے کا امام سے خالی نہ ہونا وغیرہ وغیرہ قرآنی آیات اور احادیث پیغمبر نیز عقلی دلائل سے اس طرح ثابت کیا گیا کہ کسی کے لیے جائے دم زدن ممکن نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ بتصدق چہاردہ معصومین علیہم السلام ان تراجم کا اجر میری، میرے والدین اور اعزہ کی مغفرت قرار دے، آمین ثم آمین۔ مترجم احقر القونین سید بشارت حسین کامل ابن سید محمد حسین بن سید فتح حسین ابن سید ضامن علی زیدی، متوطن بلی پورہ، تحصیل جھانسٹ، ضلع مظفر نگر، سم مرزا پور، UP ہند۔
حال مقیم سادات کالونی ڈگ روڈ کراچی نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات۔ اے منعم حقیقی، تیرا شکر کیوں کر ادا ہو سکتا کہ جب کہ تیری نعمتوں کا کوئی حساب و شمار نہیں۔ تو نے اپنے اس عبد حقیر کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا، نیک و بد میں فرق کی تمیز کرامت فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت محبت محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم سے دل و دماغ اور اعضاء و جوارح کو عزت بخشی۔ پالنے والے انہی ذوات مقدسہ کا واسطہ انہی کی محبت و مودت کے ساتھ مجھے زندہ رکھ اور انہی کی پیروی میں میری زندگی گزار دے، اور انہی کے ساتھ اس بندہ ناچیز کا حشر و نشر فرما، اور روز قیام محشر جبکہ لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال ہو، میرے ایک ہاتھ میں انہی کے محامد و اوصاف کا یہ دفتر اور دوسرے ہاتھ میں انہی انفاس قدسیہ کا دامن رحمت ہو، جس کے سارے صراط سے بلا خوف و خطر گزرنا آسان ہو۔ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیشہ ان کتابوں کی اشاعت کرنے والوں، پڑھ کر عمل کرنے والوں اور انہی اشرف کائنات ہستیوں کے فضائل و مصائب سے مسرور و محزون ہونے والوں کے شامل حال رکھ، آمین ثم آمین۔ امیدوار رحم و کرم بندہ ناچیز سید بشارت حسین کامل مرزا پوری ابن سید محمد حسین صاحب مرحوم زیدی، سادات کالونی ڈگ روڈ کراچی۔ فہرست مضامین حیات القلوب جلد سوم۔ مضامین صفحہ نمبر۔ پہلا باب ہر زمانے میں امام کا موجود ہونا اور اطاعت امام کا واجب ہونا، صفحہ نمبر 9۔ پہلی فصل امام کا وجوب اور کسی زمانے کا امام سے خالی نہ ہونا، صفحہ نمبر 9۔ دوسری فصل امام کا تمام گناہوں سے معصوم ہونا، صفحہ نمبر 31۔ تیسری فصل امام کا بنص خدا و رسول ہونا، صفحہ نمبر 42۔ چوتھی فصل معرفت امام کا واجب ہونا، صفحہ نمبر 53۔ پانچویں فصل کسی ایک امام کا انکار سب اماموں کا انکار ہے، صفحہ نمبر 61۔ چھٹی فصل امام کی اطاعت کا واجب ہونا، صفحہ نمبر 69۔ ساتویں فصل بغیر ائمہ حق کے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ خدا اور خلق کے درمیان وسیلہ ہیں، اور بغیر ان کی معرفت کے عذاب الہی سے نجات نہیں حاصل ہو سکتی، صفحہ نمبر 73۔ آٹھویں فصل حدیث ثقلین اور اسی کے مثل حدیثوں کا تذکرہ، صفحہ نمبر 76۔ نویں فصل ائمہ اطہار کے تمام متفرق نصوص کا بیان جو مجملاً مختلف حدیثوں کے ضمن میں وارد ہوئے ہیں، صفحہ نمبر 91۔ دوسرا باب صفحہ نمبر 100 ان آیتوں کا بیان جو ائمہ کی شان میں مجملاً نازل ہوئی ہیں، صفحہ نمبر 100۔ پہلی فصل سلام علی آل ابراہیم یاسین کی تعویل، صفحہ نمبر 100۔ دوسری فصل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں اور یہ کہ شیعوں پر واجب ہے کہ ان سے دریافت کریں لیکن ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے، صفحہ نمبر 102۔ تیسری فصل قرآن کے علم جاننے والے اور راسخون فی العلم اور قرآن سے ڈرنے والے ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں، صفحہ نمبر 108۔ چوتھی فصل خدا کی آیات و بیانات اور خدا کی کتاب سے مراد بطن قرآن میں حضرات ائمہ اطہار ہیں، صفحہ نمبر 113۔ پانچویں فصل تمام بندوں میں اور آل ابراہیم میں برگزیدہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، صفحہ نمبر 116۔ چھٹی فصل اہل بیت اطہار کی محبت و مودت کا واجب ہونا، صفحہ نمبر 137۔ ساتویں فصل والدین ولد رسول خدا اور ائمہ اطہار کے قرابت داروں کی تعویل، صفحہ نمبر 140۔ آٹھویں فصل قرآن میں امانت سے مراد امامت ہے، صفحہ نمبر 155۔ نویں فصل وہ آیتیں جو اہل بیت کی پیروی کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں، صفحہ نمبر 162۔ 10ویں فصل آیت نور کی تفسیر اہل بیت کے ساتھ اور اس امر کا بیان کہ وہی حضرات انوار سبحانی اور مسجدوں اور ان کے مقدس مکانوں کی تعریف اور ظلمت سے ان کے دشمنوں کی تعویل، صفحہ نمبر 175۔ 11ویں فصل ائمہ اطہار خلق پر گواہ ہیں اور بندوں کے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں،
صفحہ نمبر 205۔ 12ویں فصل ان روایتوں کا بیان جو مومنین و ایمان اور مسلمین و اسلام اور اہل بیت اور ان کی ولایت کے بارے میں آیتوں کی تعویل میں وارد ہوئی ہیں، اور ان حدیثوں کا بیان جو کفار و مشرکین اور کفر و شرک اور بتوں اور ان کے دشمنوں اور ان کی ولایت ترک کرنے والوں کے مطابق آیتوں کی تعویل سے تعلق رکھتی ہیں۔ صفحہ نمبر 218۔ 13ویں فصل ان حدیثوں کے بارے میں جو ائمہ اطہار کے ابرار و متقی اور سابقین اور مقربان الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے شیعہ اصحاب یمین ہیں، اور ان کے دشمن اشرار و فجار اور اصحاب شمال ہیں۔ صفحہ نمبر 236۔ 14ویں فصل صراط و سبیل و مثل ان کے الفاظ کی تعویل کے بارے میں حدیثوں کا بیان جو ائمہ علیہم السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 248۔ 15ویں فصل وہ آیتیں جو صادق اور صدیق پر مشتمل ہیں۔ صفحہ نمبر 260۔ 16ویں فصل ان حدیثوں کا بیان جن میں حسنہ کی تعویل ولایت اہل بیت سے اور سیئہ کی تعویل عداوت اہل بیت سے وارد ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 267۔ 267۔ 17ویں فصل آیت کریمہ میں نعمت و نعیم کی تعویل مفسروں نے ولایت اہل بیت سے کی ہے، اور اس بیان میں کہ وہ حضرات سب سے بڑی نعمت ہیں۔ صفحہ نمبر 271۔ 18ویں فصل ان خبروں حدیثوں کے بیان میں جن میں شمس و قمر، نجوم و بروج وغیرہ کی تعویل ائمہ علیہم السلام سے وارد ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 281۔ 19ویں فصل ائمہ اطہار حبل المتین اور عروۃ الوثقیٰ ہیں۔ صفحہ نمبر 287۔ 20ویں فصل حکمت اور اولیاء النحا کی تفسیر ائمہ طاہرین کے ساتھ۔ صفحہ نمبر 290۔ 21ویں فصل صافون مسجون صاحب مقام معلوم عرش کے حامل اور سفرۂ کرام برارہ ائمہ معصومین ہیں۔ صفحہ نمبر 291۔ 22ویں فصل اہل رضوان و درجات ائمہ علیہم السلام ہیں، اور عقاب و عذاب والے ان کے دشمن اور مخالفین ہیں۔ صفحہ نمبر 296۔ 23ویں فصل ناز سے مراد اہل بیت اور شیبہ ناز سے مراد ان کے شیعہ ہیں اور ان کے غیر ناس ہیں۔ صفحہ نمبر 300۔ 24ویں فصل بحر لولو اور مرجان ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ صفحہ نمبر 301۔ 25ویں فصل مائی معین ببیر المطلع قصر مشید سحاب بارش اور فواقہ اور تمام ظاہری نفع بخش چیزوں سے مراد ائمہ طاہرین اور ان کے علوم و برکات ہیں۔ صفحہ نمبر 303۔ 26ویں فصل نحل سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ صفحہ نمبر 309۔ 27ویں فصل سبع مثانی کی تعویل۔ صفحہ نمبر 313۔ 28ویں فصل قرآن میں علماء سے مراد ائمہ طاہرین اور اولو الالباب صاحبان عقل ان کے شیعہ ہیں۔ صفحہ نمبر 315۔ 29ویں فصل ائمہ طاہرین متصومین ہیں جو ہر شخص کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ وہ مومن ہے یا منافق۔ صفحہ نمبر 319۔ 30ویں فصل سورہ فرقان کی آخری آیتوں کی تعویل ائمہ کی شان میں۔ صفحہ نمبر 322۔ 31ویں فصل شجرہ طیبہ کی تعویل اہل بیت علیہم السلام سے اور شجرہ ملعونہ کی تعویل ان کے دشمنوں سے۔ صفحہ نمبر 326۔ 32ویں فصل ائمہ علیہم السلام کی ہدایت سے متعلق آیتوں کی تعویل کا بیان۔ صفحہ نمبر 331۔ 33ویں فصل ان آیتوں کی تعویل کا بیان جو امام اور امت پر مشتمل ہیں اور ائمہ کی شان میں ہیں۔ صفحہ نمبر 336۔ 34ویں فصل اس بیان میں کہ سلم اور اسلام ائمہ معصومین اور ان کے شیعوں کے حق میں ہیں۔ صفحہ نمبر 341۔ 35ویں فصل خدا کی جانب سے خلفاء ائمہ اطہار ہیں اور خدا ان کو زمین میں متمکن کرنا چاہتا ہے اور ان سے نصرت کا وعدہ۔ صفحہ نمبر 343۔ 36ویں فصل کلمہ اور کلام کی تعویل آل محمد اور ان کی ولایت و دوستی سے کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 350۔ 37ویں فصل اس بیان میں کہ اہل بیت خدا کی حرمت میں داخل ہیں۔ صفحہ نمبر 359۔
38ویں فصل اس تعویل کے بیان میں کہ آیات عدل و احسان و قسط و میزان سے ولایت ائمہ علیہم السلام اور کفر و فسوق و عصیان و فحشاء و منکر و بغی سے مراد ان کی عداوت اور ولایت کا ترک کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 361۔ 39ویں فصل اس بیان میں کہ جنب اللہ، وجیہ اللہ اور ید اللہ وغیرہ جیسے الفاظ سے مراد رسول خدا اور ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ صفحہ نمبر 364۔ 40ویں فصل ائمہ علیہم السلام اور ان کے شیعہ محل رحمت الہی حزب اللہ، بقیت اللہ اور محل علوم انبیاء ہیں۔ صفحہ نمبر 369۔ 41ویں فصل ان آیتوں کے بیان میں جو فرشتوں کی اہل بیت اور ان کے شیعوں سے دوستی و محبت کے ذکر میں نازل ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 375۔ 42ویں فصل اس بیان میں کہ آیات صبر و مرابط و یسیر و اسر ائمہ علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 378۔ 43ویں فصل ان آیتوں کا تذکرہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام کی مظلومیت کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ صفحہ نمبر 383۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر فہرست مضامین کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 9 ترجمہ حیات القلوب جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد یہ کتاب حیات القلوب کی تیسری جلد ہے جس کو خادم اخبار ائمہ اطہار محمد باقر بن محمد تقی نے تالیف کیا، جس میں وجوب امام علیہ السلام اور ان کا خدائے علیم و خبیر کی جانب سے متصف ہونا اور گناہان صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہونا اور سوائے نبوت کے تمام صفات کمالیہ سے متصف ہونا درج ہے، اور ان آیتوں کا تذکرہ جو ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شان میں مجمل نازل ہوئی ہیں، اور اس میں 12 باب ہیں۔ پہلا باب اس بیان میں کہ ہر زمانے میں امام کا موجود ہونا ضروری ہے اور کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں رہتا، اور اس کی اطاعت کا واجب ہونا، اور یہ کہ لوگ ہدایت نہیں پاتے مگر امام کے ذریعے سے، اور چاہیے کہ امام گناہوں سے معصوم ہو اور خدا کی طرف سے مقرر ہو۔ مجمل طور پر ان نصوص کا تذکرہ جو ائمہ کے لیے وارد ہوئے اور کچھ ان کے فضائل، اس میں چند فصلیں ہیں۔ پہلی فصل امام کا وجوب اور کسی زمانے کا امام سے خالی نہ ہونا۔ واضح ہو کہ علماء امت کے درمیان اختلاف ہے کہ زمانہ نبوت گزرنے کے بعد امام کا نصب کیا جانا واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو خدا پر یا امت پر بہر صورت آیا اس کا واجب ہونا عقلی ہے، یعنی اس کے وجوب پر عقل فیصلہ کرتی ہے۔ دلائل سمعیہ سے اس کا وجوب معلوم ہوا ہے۔ تمام علماء امامیہ کا بلا شبہ یہ اعتقاد ہے کہ امام کا مقرر کرنا خدا پر عقلی و نقلی حیثیت سے واجب ہے، اور بعض معتزلی اہل سنت اور تمام خوارج کا اعتقاد یہ کہ امام کا مقرر کرنا قطعاً خدا اور خلق پر واجب نہیں ہے، اور اشاعرہ اور اصحاب حدیث اور اہل سنت اور بعض معتزلی قائل ہیں کہ امام کا مقرر کرنا خلق پر سنی ہوئی دلیل سے واجب ہے، عقلی سے نہیں۔ اور معتزلہ کے ایک گروہ کا اعتقاد ہے کہ امام کا مقرر کرنا فتنوں سے بچنے کے لیے امن کی حالت میں انسانوں پر واجب ہے، اگر مقرر کرنے میں فتنوں کا خوف ہو تو واجب نہیں، اور بعضوں نے اس کے برعکس بھی کہا ہے۔ عرب کی لغت میں امام کے معنی پیشوا اور مقتدا کے ہیں، اور فرقہ ناجیہ امامیہ کی اصطلاح میں جب نماز کے بارے میں امام کا ذکر آتے تو غالباً پیش نماز کے معنی میں ہے، اور علم کلام میں امام سے مراد وہ شخص جو خدا کی جانب سے جناب رسالت مآب کی خلافت دنیا بدھ کے لیے معین ہوا ہو، اور کبھی پیغمبر پر امام کا اطلاق ہوتا ہے، اور بعض معتبر حدیثوں سے انشاءاللہ معلوم ہوگا جو اس کے بعد بیان ہوگی کہ مرتبہ امامت مرتبہ پیغمبری سے بالا تر ہے، جیسا کہ خدا نے نبوت کے بعد حضرت ابراہیم سے خطاب فرمایا۔ آیت نمبر 124 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1۔
میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور بعض محققین نے کہا ہے کہ وہ امام وہ ہے جو خدا کی جانب سے خلق پر مثل پیغمبر آدمی کے واسطے سے ان کے امور دین اور دنیا میں حاکم ہو، لیکن پیغمبر وہ ہے جو کسی آدمی کے واسطے کے بغیر براہ راست خدا سے احکام نقل کرتا ہو، اور امام آدمی کے واسطے سے جو پیغمبر ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ تعریف بھی مشکل ہے کیونکہ بہت سے غیر اولو العزم پیغمبر اور اولو العزم پیغمبروں کے تابع ہوئے ہیں اور ان کی شریعت پر عمل کرتے رہے اور لوگوں کو احکام پہنچاتے رہے، اور بہت سی حدیثیں بیان کی جائیں گی کہ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ملائکہ اور روح القدس کے توسط سے خدائے حی و قیوم سے علوم کا استفادہ کرتے تھے، اور حدیثوں میں امام اور نبی کے درمیان چند فرق و امتیاز مذکور ہیں جو اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوں گے، لیکن حق یہ کہ کمالات اور شرائط اور صفات میں پیغمبر اور امام کے درمیان سوائے اس کے کہ جو حدیثوں میں مذکور ہوگا کوئی فرق نہیں ہے، جس سے عظمت و بلندی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ جناب ختم الانبیاء ہیں، اس لیے ان حضرت کے بعد کسی پر اس میں نبی اور اس کے مترادف الفاظ کے اطلاق کی ممانعت ہے۔ اور شیخ مفید علیہ رحمہ کتاب مسائل میں اس کے قائل ہوئے ہیں اور اس کی نسبت فرقہ ناجیہ امامیہ کی طرف دی ہے، اور ظاہر ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک صاحب شریعت پیغمبر کی وفات کے بعد دوسرے صاحب شریعت پیغمبر کے مبعوث ہونے تک بہت سے پیغمبر ہوتے تھے جو سابق پیغمبر کے اوصیہ اور اس کی ملت اور شریعت کے محافظ تھے، لہٰذا جناب سرور انبیاء سے روایت ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہیں، اور بعض روایتوں میں علماء کی تفسیر ائمہ علیہم السلام سے کی گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو فائدہ وجود رسول و نبی سے مرتب ہوتا ہے وہی وجود امام سے بھی مرتب ہوتا ہے، یعنی فساد کا دفع کرنا، شریعت کی حفاظت کرنا اور لوگوں کو ظلم و جور اور گناہوں سے باز رکھنا۔ نسب امام کا حق تعالیٰ پر واجب ہونے کی عقلی دلیل ہے۔ نسب امام کا حق تعالیٰ پر واجب ہونا، تو اس پر فرقہ ناجیہ امامیہ کی عقلی دلیلیں بہت ہیں جو کتب مبسوط میں مذکور ہیں، جیسے کتاب شانفی مولفہ سید مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور تخلیص شیخ طوسی خسرہ وغیرہ، اور میں ان میں سے دو دلیلوں کے ذریعے کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، کیونکہ اس کتاب کا موضوع نقلی دلیلوں کا ذکر کرنا ہے جو قرآن مجید اور احادیث متواترہ خاصہ و عامہ کے طریق سے ہوں۔ پہلی دلیل یہ کہ حق تعالیٰ پر لطف واجب ہے، کیونکہ جو باتیں بندوں کے حق میں زیادہ بہتر ہیں ان کا کرنا اس پر لازم ہے، اس جہت سے ہے کہ عقل کا اس پر حکم ہے کہ افعال کریم لا یزال حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو امر سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ رائج اور سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے جبکہ کوئی معنی نہ رکھتا ہو، اس کا ترک کرنا اور بجز اصل کے اس کا تبدیل کرنا ترجیح مرجع، اور وہ اہل عقل کے نزدیک فعال مختار و غنی کریم سے قوی بھی ہے۔ تو جب سب سے زیادہ بہتر امر کا واجب ہونا ثابت ہوا تو چاہیے کہ لطف بھی خدا پر واجب ہو، کیونکہ لطف سے مراد وہ امر ہے کہ اس کے سبب سے وہ امر جس کا حکم دیا گیا ہو اور وہ نہیں جس سے منع کیا گیا ہو مکلف پر آسان ہو، اور آسانی کے ساتھ اس کا عمل میں لانا اور اس کا ترک کرنا اس سے ممکن ہو، بشرطے کہ کوئی اضطراری کیفیت اور مجبوری نہ ہو، کیونکہ ثواب و عذاب کے مستحق ہونے کی علت کا ہونا اختیاری فعل ہے، لہٰذا اس سبب سے حسن و قبیح کے عقلی ہونے کے اور سب سے زیادہ بہتر امر کے واجب ہونے کے قائل اشخاص حق تعالیٰ پر لطف کے واجب ہونے کے قائل ہیں، اور اس پر دلیل یہ کہ دنیا و عقبہ کی تکلیف بندوں کے لیے بہت سے منافع اور مصلحتوں پر مشتمل ہے، یعنی تکلیف مشتمل ہے لطف پر، اور لطف بے شک سب سے بہتر امر ہے اپنے غیر سے، لہٰذا خدا لطف پر اصل سب سے بہتر امر کے واجب ہونے کی بنا پر واجب ہے، اور یہ معلوم ہے کہ وجود امام لطف ہے، کیونکہ یہ ضروری علم ہر ایک کو حاصل ہے کہ جب لوگوں کا کوئی حاکم ہوگا جو ان کو فتنہ و فساد اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنے اور گناہوں کے عمل میں لانے سے روکے، اور اطاعت الہی اور عبادتوں اور انصاف و مروت پر ان کو
قائم رکھے تو اس حالت میں بلا شبہ لوگوں کے معاملات اصول کے مطابق اور منظم اور بہتری سے زیادہ قریب اور شر و فساد سے دور ہوں گے۔ دوسری دلیل جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک محافظ ضروری ہے جو اس کی تحریف و تغیر اور کمی بیشی سے محفوظ رکھے، اور چونکہ قرآن کی آیتیں مجمل ہیں، اکثر احکام میں قرآن کے ظاہری الفاظ سے معلوم نہیں ہوتے، لہذا خدا کی جانب سے ایک مفسر ہونا چاہیے جو قرآن سے احکام کا استنباط کر سکے۔ اس کے برخلاف جس وقت کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت دوات و قلم طلب فرمایا تاکہ امت کے لیے ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ کبھی گمراہ نہ ہو، تو حضرت عمر نے کہا یعنی یہ مرد معاذ اللہ ہذیان بکتا ہے، ہم کو کتاب خدا کافی ہے، باوجود کہ وہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر نہیں جانتے تھے، اور جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ ان کے ساتھی عاجز رہتے تھے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام سے حل کراتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل سنت نے نقل کیا کہ 70 موقعوں پر حضرت عمر نے کہا اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر کتاب خدا کافی ہوتی تو امت کے درمیان اس قدر اختلاف کیوں ہوتا۔ غرض تفسیر آیات اور ترجمہ احادیث کے ضمن میں بہت سی دلیلیں انشاءاللہ مذکور ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچا، کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 11 سے ہے، اس ضمن میں آیتیں یہ ہیں کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ رعد پارہ نمبر 13۔ بعض مفسروں نے کہا یعنی اے رسول تم ہر قوم کو عذاب خدا سے ڈرانے والے، ہدایت کرنے والے ہو۔ اس صورت میں حاد مندر پر عطف ہوگا، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ تم کفار و فجار کو عذاب الہی سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کا ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ اس صورت میں ایک جملہ دوسرے جملے پر عطف ہوگا جو دلالت کرتا ہے اور اس پر کہ کوئی زمانہ ہدایت کرنے والے امام سے خالی نہیں ہوتا۔ اس تفسیر کے مطابق خاصہ و عامہ کے طریقے سے بہت سی حدیثیں ہیں، چنانچہ عامہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہدایت کرنے والے ہیں، اے علی تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ اور ابو القاسم حسقانی نے کتاب شواہد التنزیل میں ابی بردہ اسلمی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے آب وضو طلب فرمایا، حضرت علی نے حاضر کیا، جب حضرت وضو سے فارغ ہوئے تو علی کا دست مبارک پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور فرمایا انما انا منذر، یعنی میں ڈرانے والا ہوں۔ پھر اپنا دست مبارک علی کے سینے پر رکھا اور فرمایا انت لکل قوم ہاد، یعنی تمہیں میرے بعد امت کے ہدایت کرنے والے، تمہیں میرے بعد امت کے ہدایت کرنے والے ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہیں لوگوں کو نور بخشنے والے ہو، تمہیں ہدایت کی علامت اور قاریان قرآن کے بادشاہ ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ایسے ہی ہو۔ بصائر الدرجات میں بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظر ڈرانے والے ہیں، اور حضرات کے بعد ہر زمانے میں ہم میں سے ایک ہادی ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کرتا ہے، اور ان امور کی جانب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جانب سے لائے ہیں۔ حضرت کے بعد ہادی علی بن ابی طالب ہیں، ان کے بعد ائمہ اطہار ایک کے بعد دوسرے قیامت تک ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ بس سند ہے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر امام اس قوم کا ہدایت کرنے والا ہے جن کے درمیان ہوتا ہے۔ اور بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا منظر ہیں اور علی ہادی ہیں، اور خدا کی قسم ہم میں سے ہدایت کرنے والا برطرف نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ قیامت تک ہم میں سے ہوگا۔ بسند صحیح و معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ رسول خدا منظر اور علی ہادی ہیں۔ پھر حضرت نے راوی سے پوچھا کہ آج ہمارے درمیان کوئی ہادی ہے؟ عرض کی کیوں نہیں ہے، میں آپ پر فدا ہوں، ہمیشہ آپ میں سے ایک ہادی ایک کے بعد رہا ہے یہاں تک کہ وہ عہدہ آپ تک پہنچا۔ حضرت نے فرمایا خدا تم پر رحمت نازل کرے، اگر ایسا ہوتا کہ یہ آیت کسی
پر نازل ہوتی اور وہ مر جاتا اور کوئی اس کے بعد اس آیت کے معنی جاننے والا اور اس کا حکم لوگوں کے درمیان جاری کرنے والا نہ ہوتا تو بے شک خدا کی کتاب مردہ یعنی بے فائدہ ہو جاتی ہے اور اس کا حکم برطرف ہو جاتا ہے، لیکن کتاب خدا قیامت تک زندہ ہے، یعنی حکم قرآن جمع امت کے اجماع سے قیامت تک باقی اور تکلیف الہی کبھی بندوں سے ساقط نہیں ہوتی، اور جب کبھی کوئی پیغام پہنچانے والا نہ ہو جو خطا سے معصوم ہو اور حکم کتاب امت کے لیے بیان کرے تو کتاب بے فائدہ ہوگی، اور اگر تکلیف باقی رہے تو تکلیف غافل آئے گی، اور وہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ ایک دلیل ہے مبینہ دلیلوں میں سے جو خدا کی جانب سے نصب امام کا واجب ہونا ثابت کرتی ہے۔ ابن بابویہ علیہ رحمہ نے کتاب اکمال الدین میں بسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے کل قوم ہاد کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ ائمہ ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں قوم کے ہادی ہوتے ہیں، جس قوم میں وہ ہوتے ہیں، اور علی بن ابراہیم نے بسند صحیح انہی حضرت سے روایت کی کہ منظر رسول اللہ ہیں اور ہادی امیر المومنین، ان کے بعد ائمہ اطہار، یعنی ہر زمانے میں ایک امام ہے جو لوگوں کی خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے اور ان سے حلال و حرام بیان کرتا ہے۔ دوسری آیت خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 51 سورہ القصص پارہ نمبر 20، اس کے معنی میں اکثر مفسرین کا قول ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے متصل کیا ایک آیت کو دوسری آیت کے بعد اور ایک قصے کو دوسرے قصے کے بعد، اور وعدے کو وعید کے ساتھ اور نصیحتوں کو قصوں کے ذریعے سے جو ان کی عبرت کا سبب ہو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس ضمن میں اہل بیت کے طریقے سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ اس سے مراد ایک کے بعد دوسرے امام کا نصب کرنا ہے، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں اور شیخ طوسی نے مجالس میں بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کی ہے، یعنی ایک کے بعد ہم نے دوسرے امام کو نصب کیا ہے۔ اس تعویل میں چند احتمالات ہیں۔ اول یہ کہ مراد یہ ہوگا کہ ہم نے ایک امام کو دوسرے امام کے بعد نصب کر کے قول کو یعنی بیان حق اور تبلیغ احکام حق و شرع کو لوگوں کے لیے وصل کر دیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نے امام کے نصب کے سبب سے قول کو یعنی حق کا بیان اور حق کے احکام کی تبلیغ اور شرائع دینی کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ اشارہ ہو اس آیہ کریمہ کی طرف جو حق تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کے خلق کے ارادے کے وقت فرشتوں سے خطاب فرمایا، انی جعل فی الارض الخلیفہ، آیت نمبر 30 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، یعنی زمین میں خلیفہ قرار دینے کا یہ وعدہ صرف جناب آدم کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ قیامت تک جاری ہے، اور کوئی زمانہ خلیفہ سے خالی نہیں ہوگا، لیکن وجہ اول تو ظاہر تر ہے اور بہر تقدیر تعویل شاید باطن آیا کی تعویل ہو جو ظاہری معنی کے خلاف نہیں، جو مفسروں نے بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں۔ فصل اول وجوب امام اور ہر زمانے میں امام کا ہونا کا بیان ابھی جاری ہے، اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔